میں ایک مسئلہ 3 شعر پڑھتا ہوں اور مولانا کا استقبال کرتا ہوں۔ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ردیف کا انتخاب کیا گیا ہے کہ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے۔ دیکھیں گے قبلہ کہ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے، حد ہو گئی کہ حافظ قرآن بک گئے۔ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے، حد ہو گئی کہ حافظ قرآن بک گئے۔ ہر دور اقتدار کی تاریخ ہے گواہ، کب کب کہاں کہاں پہ مسلمان بک گئے۔ ہر دور اقتدار کی تاریخ ہے گواہ، کب کب کہاں کہاں پہ مسلمان بک گئے۔ کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، دولت ملی تو تم بھی میری جان بک گئے۔ کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، دولت ملی تو تم بھی میری جان بک گئے۔ میں نے ایک مسئلہ 2 شعر جو پڑھا ہے وہ آخری کے 2 شعر سنانے کے لیے میں اپنے مراجع اکرام کی حمایت میں 2 شعر پڑھتا ہوں۔ باہر سے بول کے بتانا ہے اور جو اندر ہے انہیں بھی بول کے بتانا ہے کہ یہاں مفتی گنج جعفریہ کالونی میں مراجع اکرام کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے، حد ہو گئی کہ حافظ قرآن بک گئے۔ ہر دور اقتدار کی تاریخ ہے گواہ، کب کب کہاں کہاں پہ مسلمان بک گئے۔ کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، دولت ملی تو تم بھی میری جان بک گئے۔ تو دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی۔ دیکھنا ہے شعر پہنچنا چاہیے اب کہ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے، حد ہو گئی کہ حافظ قرآن بک گئے۔ ہر دور اقتدار کی تاریخ ہے گواہ، کب کب کہاں کہاں پہ مسلمان بک گئے۔ کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، دولت ملی تو تم بھی میری جان بک گئے۔ تو دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، کوڑی کے دام دشمن ایران بک گئے۔ دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی۔ اب میں جب یہاں سے پڑھنے میں نہیں ڈر رہا ہوں تو پھر آپ کو وہاں سے بولنے میں بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں۔ اب کون کون بول رہا ہے مراجع کے خلاف سماعت کریں کہ بغض علی میں کتنوں کے ایمان بک گئے، حد ہو گئی کہ حافظ قرآن بک گئے۔ ہر دور اقتدار کی تاریخ ہے گواہ، کب کب کہاں کہاں پہ مسلمان بک گئے۔ کہتے تھے تم جو خود کو عزادار شاہدی، دولت ملی تو تم بھی میری جان بک گئے۔ دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، کوڑی کے دام دشمن ایران بک گئے۔ کون کون بول رہا ہے مراجع کے خلاف کہ دنیا میں خامنائی کی قیمت نہ کم ہوئی، کوڑی کے دام دشمن ایران بک گئے۔ تو جو بھی خلاف مرجع تقلید کچھ کہے، فوراً یہ جان لو کہ وہ انسان بک گئے۔ جو بھی خلاف مرجع تقلید کچھ کہے، جو بھی خلاف مرجع تقلید کچھ کہے، جو بھی خلاف مرجع تقلید کچھ کہے، فوراً یہ جان لو کہ وہ انسان بک گئے۔ آئیے ظفر نصیر آبادی صاحب کے انہی اشعار کے سائے میں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ عالی جناب مولانا سید اصطفیٰ رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں جلوہ افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کا خیر مقدم بآواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عزادار حسین ابن محمد محسن بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیں محمد والے. قرآن کریم کا یہ ایک مختصر سا سورہ ہے، سورہ فجر. اس کی آخر کی یہ آیات کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خطاب کر رہا ہے، اے مطمئن نفس پلٹا اپنے پروردگار کی جانب، اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، اور داخل ہو جا میرے بندگان خاص میں اور میری جنت میں. بظاہر 4 آیتیں ہیں آخر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کیا ہے ایک ایسے نفس کو کہ جو اطمینان کا حامل ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضطراب، کوئی بے چینی نہیں پائی جاتی. اس نفس کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اور یہ خطاب براہ راست ہے اللہ کا، یعنی کسی واسطے کے ذریعے سے خطاب نہیں ہے کہ کسی کو واسطہ قرار دیا ہو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس مطمئن کو خطاب کیا ہو. نہیں، اس میں خود ذات پروردگار خطاب کر رہی ہے. اے مطمئن نفس پلٹا اپنے پروردگار کی جانب، اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نفس سے انسانی، اس کے اوپر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے ہر کیفیت کو ایک نام دیا ہے. چنانچہ انسانی نفس براہ راست کبھی بھی گناہ کی جانب قدم نہیں اٹھاتا ہے. پہلے برائی میں اچھائی کا پہلو تلاش کرتا ہے، اور جب انسان کو اس برائی میں اچھائی کا پہلو نظر آنے لگے تب اس گناہ کی جانب قدم بڑھاتا ہے. تو یہ کیفیت جو نفس پہ طاری ہوتی ہے کہ انسان برائی کے اندر اچھائی تلاش کرے، اس کیفیت کو قرآن نے نفس مسولہ کہا ہے. چنانچہ سورہ یوسف میں برادران یوسف کا یہ جملہ موجود ہے کہ جب وہ حضرت یعقوب کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ان کا خون آلود پیرہن ہے. تو وہاں پر جناب یعقوب نے ان سے کہا بل سولت لکم انفسکم، یہ چیز تمہارے نفس نے تم کو سجھائی کہ تم اس طرح کا بہانہ گڑھو. یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ جو انسان کو کھاتا ہے لیکن اس کا لباس سلامت رہتا ہے. تم اس برائی میں اچھائی کا پہلو تلاش کر رہے ہو، اس لیے اس قسم کا بہانہ کر رہے ہو. تو پہلی مرتبہ یہ لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے، اور دوسری مرتبہ
نفس مسولہ کا لفظ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب جناب موسیٰ اپنی قوم سے جدا ہو کر کوہ طور پہ جاتے ہیں. بھائی جب تک قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلام تھی اس وقت تک آزادی تھی نہیں، اور جب ایک انسان غلام ہے تو اس وقت تک انسان اپنے دین پر آزادانہ طور پہ عمل نہیں کر سکتا. آزادانہ طور پہ اسی وقت اپنے دین پہ عمل کرتا ہے کہ جب وہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو. جب تک فرعون کا سیطرہ اور فرعون کا تسلط بنی اسرائیل پہ تھا اس وقت تک ان کے ذہن کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ ہماری حکومت ہونا چاہیے اور ہمارا قانون ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور یہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو اب انہی نے ایک حکومت تشکیل دی. تو اب بہرحال حکومت بنانے کے لیے قانون کی بھی ضرورت ہے، ایک دستور العمل کی ضرورت ہے. تو لہذا اللہ سے درخواست کی گئی کہ قانون نازل کیا جائے. تو اللہ نے جواب میں جناب موسیٰ سے یہ کہا کہ بھئی قانون ایسے نہیں آسانی سے ملے گا. آپ قوم سے الگ ہوئیے، میرے پاس کوہ طور پہ آئیے، دن میں روزے رکھیے اور رات میں نمازیں پڑھیے. 40 دن کا جناب موسیٰ نے چلہ کھینچا اور راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد توریت کے الوا اور تختیاں ان کے حوالے کی گئی. جب توریت لے کے آئے تو معلوم ہوا 40 دن کی غیبت میں ایک شخصیت ہے سامری کہ جو ایک فنکار تھا، اس نے جناب موسیٰ کی قوم کو گمراہ کر دیا. اور وہ قوم کے جس نے کھلے ہوئے معجزے دیکھے تھے، آسمان سے جس کے لیے کھانا آیا تھا، سمندر میں دریا میں جس کے لیے راستہ بنا، فرعون جیسی طاقت کو اللہ نے ان کے سامنے ہلاک کیا، اس کی غلامی سے اللہ نے ان کو آزاد کیا. ان سارے احسانات کو اس قوم نے بھلا دیا اور ایک بہکانے والے کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگتے ہیں. جناب موسیٰ اس قوم کے لیے دستور لائیں، قانون لائیں توریت کی شکل میں. اب جب قوم کا یہ حال دیکھتے ہیں کہ قوم توحید کی راہ سے منحرف ہو چکی ہے، شرک کی راہ کے اوپر گامزن ہو چکی ہے، تو حجت خدا ہے، غیظ و غضب آ جاتا ہے اور تختیاں توریت کی زمین کے اوپر پھینکی. اور قرآن کہتا ہے کہ جناب ہارون کی جانب بڑھے اور ان کی سر کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا، کہا کہ میں تم کو قوم کے درمیان چھوڑ کے گیا تھا، کیا تم نے قوم کو ہدایت نہیں کی؟ یہ قوم کیوں بہکی؟ تو حضرت ہارون نے عذر پیش کیا کہ یبن امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماجائے، میرے سر کے بالوں کو چھوڑیے، میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے. میں نے اس قوم کو ہدایت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ قوم مجھے قتل کرنا چاہتی تھی، میں نے قوم میں دیکھا کہ اب تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، لہذا خاموشی اختیار کر لی. چنانچہ جناب موسیٰ نے اس بچڑے کو آگ لگائی اور یہ عبرت ہے کہ بھئی کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو دیکھو اس کا ہم کیا حشر کرتے ہیں. اور وہ شخص سامری کہ جس نے بہکایا تھا اس سے حضرت موسیٰ خطاب کرتے ہیں کہ کیوں تو نے ایسی حرکت کی، کہے کے لیے تو نے جو ہے پوری قوم کو بہکایا. جواب میں وہ یہ کہتا ہے بل سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے یہ سجھایا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے. تو برائی براہ راست اور ڈائریکٹ کوئی نہیں کرتا ہے، پہلے برائی سے دل لگاتا ہے،
جب دل برائی کا اسیر ہو جاتا ہے تب برائی کی جانب اقدام کرتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے. جو منع کیا گیا ہے کہ انسان گناہ کے متعلق مت سوچے، اس میں سبب اور وجہ یہی ہے کہ جب ایک انسان مستقل طور کے اوپر غلط باتوں کو سوچے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ منزل وہ آئے گی کہ وہ غلط کام انسان سے صادر ہو جائے گا. آپ وہاں کے اوپر آگ جلائیے، اب وہاں آگ جل رہی ہے، حرارت وہاں پہ ہوگی، لیکن اس کا دھواں اٹھ اٹھ کے یہاں تک آئے گا جو یہاں کی فضا کو آلودہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ حرارت نہیں ہے، تپش نہیں ہے، تپش وہیں پہ ہوگی، لیکن یہ دھواں جو اس فضا کو سیاہ کر رہا ہے یہ اس آگ کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو وہاں کے اوپر ہے. جب تک انسان گناہ نہیں کرتا ہے اس وقت تک انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کو سوچ رہا ہے تو ذہن کی پاک و پاکیزہ فضا سیاہ ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان برائی کی جانب قدم بڑھا دیتا ہے. اسی بنا کے اوپر روکا گیا ہے کہ برائی کے متعلق مت سوچو. اگر برائی کے متعلق سوچ رہے ہو تو یہ تمہارا ذہن آلودہ ہو جائے گا. تو یہ پہلی کیفیت ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جس کو نفس سے مسولہ کہا جاتا ہے، یعنی برائی میں اچھائی کا پہلو تلاش کرنا. اس کے بعد جب مستقل برائی کو سوچ رہا ہے تو اب دوسری ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس میں کہ جو انسان کو برائی کی جانب دعوت دیتی ہے. اس کیفیت کو قرآن نے نفس امارہ کہا ہے. سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں سمجھتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو برائی کی جانب بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. یہ تو میرے رب کا رحم و کرم تھا کہ جس کی بنا کے اوپر میں برائی سے دور رہا. اگر اس کی توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی برائی کا ارتکاب کر لیتا. تو یہ دوسری کیفیت ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اب اگر انسان نے اس کی آواز پہ لبیک کہی اور برائی انجام دے لی تو انسان میں ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتی ہے، سرزنش کرتی ہے کہ یہ تم سے غلطی کیوں ہو گئی، یہ خطا تم نے کیوں کی، تم سے یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے، تم سے یہ خطا نہیں ہونا چاہیے. اس کیفیت کا نام ہے نفس لوامہ. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی قسم، یعنی انسان کا وجدان اور ضمیر اگر بیدار ہے تو یہ ضمیر اور وجدان انسان کو سرزنش کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ غلطی تم نے کیوں کی. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہیں گے کہ جو برائی میں اچھائی کا پہلو نہیں تلاش کرتا ہے. تو جب برائی میں اچھائی کا پہلو نہیں تلاش کیا ہے تو اب برائی کی جانب اقدام بھی نہیں کرے گا، اور جب برائی کی جانب قدم نہیں بڑھائے گا اور برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا تو پھر ضمیر ملامت بھی نہیں کرے گا. بھئی ملامت اس وقت ہوگی کہ جب گناہ کیا. جب گناہ کیا نہیں ہے تو کیوں ضمیر ملامت کرے گا، وجدان کیوں سرزنش کرے گا. تو نفس سے مطمئنہ ان ساری خصوصیات سے خالی ہوتا ہے. اب سوال پھر اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے کہ بھئی اطمینان کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں اطمینان، کیسے نفس کو اطمینان حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ برائی کے اندر اچھائی کے پہلو نہیں تلاش کر رہا ہے، برائی کو نہیں انجام دے رہا ہے، تو یہ اطمینان کیا اس کے بعد حاصل ہو سکتا ہے؟ کا اطمینان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ جو اپنے پاس اطمینان رکھتے ہیں لیکن جو اطمینان نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں، وہ کیا اطمینان کی تعریف بتائیں گے؟ ارے آپ کے سامنے ایک کھانا رکھا جائے اور آپ نے اس کھانے کو چکھا نہیں ہے اور پوچھا جائے کہ اس کھانے کا ذائقہ کیسا ہے، مزہ کیسا ہے،
تو آپ کیسے بتائیے گا کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے؟ کھانے کا ذائقہ اسی وقت بتائیے گا کہ جب کھانے کے کو چکھیں، اس کے مزہ سے آشنا ہو۔ اطمینان کی تعریف وہی بتا سکتا ہے جو اطمینان رکھتا ہو۔ لیکن اگر ایک شخص مضطرب ہے، بے چین ہے، ایسا شخص اطمینان کی کیا تعریف بتائے گا؟ چنانچہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ہمیشہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان سمجھنا ہے تو آپ جو اطمینان کی ضد ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ ارے بھائی مثال کے طور کے اوپر آپ سے میں پوچھوں کہ سیاہی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ سفیدی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سفیدی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہا سیاہی کی ضد ہے، اگر آپ سفیدی سے واقف ہیں تو اسی کی ضد ہے سیاہی۔ میں نے کہا شیرینی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تلخی سے واقف ہے کہ تلخی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، اچھی طرح سے واقف ہوں۔ کہا بس تلخی کی ضد ہے شیرینی۔ میں نے کہا حسن و جمال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا بدصورتی سے آپ واقف ہیں کہ بدصورتی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ بدصورتی کسے کہتے ہیں۔ کہا اسی کی ضد ہے حسن و جمال۔ تو اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اطمینان کسے کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اضطراب کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اضطراب کسے کہتے ہیں، بے چینی کسے کہتے ہیں۔ اگر اضطراب اور بے چینی واضح ہو گئے تو اطمینان بھی واضح ہو جائے گا۔ تو اضطراب انسان کے اندر بے چینی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دو سبب اس کے بظاہر ذکر کیے جاتے ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو خواہشات کی پیروی انسان کے سکون کو چھین لیتی ہے اور انسان جو ہے پھر اطمینان نہیں حاصل کر سکتا۔ فرض کیجئے آپ ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے پریشان حال ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ پریشان ہیں، کاہے کے لیے بے چین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو درآمد ہے وہ ناکافی ہے، اگر مناسب درآمد ہو جائے تو مجھ کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے ماہانہ آپ کو پیسے فراہم کر دیے جائیں کہ جس سے آپ کو اطمینان مل جائے، آپ آسودہ زندگی گزارنے لگیں؟ انہوں نے کہا 15,000 روپے اگر ماہانہ مجھے مل جائیں تو میں آسودہ زندگی گزاروں گا، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ آپ نے ان کے لیے 15,000 کا انتظام کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ جاتے ہیں ان کے پاس، پوچھتے ہیں اب تو آپ مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا جناب، اور بچوں کی پڑھائی کا خرچ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اور فلاں گھر کے اندر مریض ہو گیا تھا اس کے علاج کے اندر ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو گیا، اور فلاں مہمان آ گیا تھا اس کی پذیرائی میں جو ہے اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو گیا، یہ 15,000 جو ہے وہ ناکافی ہیں۔ پھر کہا کہ 20,000 روپے اگر ماہانہ ملیں تو شاید آسودہ زندگی گزرے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے 20,000 ہم آپ کے لیے فراہم کر دیں گے۔ اب 20,000 کا آپ نے انتظام کیا۔ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں کہ اب تو مطمئن ہیں، اب تو بے چین نہیں ہیں۔ کہا کیسے، کیا عرض کروں؟ اور جناب جو ہیں ایسے خرچ نکل آتے ہیں کہ وہ جناب صاحبزادے گئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے علاج کے اندر اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو گیا، گاڑی کو نقصان ہوا تھا، گاڑی کو بنوانے میں اچھا خاصا پیسہ صرف ہو گیا، اور فلاں کیا پروگرام تھا اس میں شرکت کی تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دینا پڑ گیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری خواہش سر اٹھاتی ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے، تیسری خواہش سامنے آ جاتی ہے۔ خواہشات کا سمندر ہے کہ جو انسان سے اس کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اطمینان قلب اللہ کی یاد میں پایا جاتا ہے۔ اگر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو اطمینان قلب مل جائے گا۔ تو ذکر الہی کیا ہے؟ کیا ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ کہیں یہ ہے ذکر؟ معصوم کہتے ہیں نہیں، ذکر یہ ذکر کی ادنا ترین مثال ہے، زبانی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے۔ ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد یہ ہے کہ جب دو راہے کے اوپر کھڑے ہو، ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلال کو لیں یا حرام کو لیں، اگر اس وقت حرام کو چھوڑ کے حلال کی جانب بڑھتے ہو اور اللہ کی
حلال شدہ چیز کو اختیار کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو، حلال کو ترجیح دے رہے ہو حرام کے اوپر، تو گویا تم ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اگر کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے تو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو خواہشات کے پیچھے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ خواہش کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر خواہش کے بعد ایک دوسری خواہش آ جاتی ہے، دوسری خواہش کو پورا کیا تو تیسری خواہش آ جاتی ہے۔ خواہشات انسان کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ تو ایک چیز جو اطمینان کو ختم کرتی ہے وہ ہے خواہشات، اور دوسری چیز ہے کہ جو انسان کے اطمینان کو لے لیتی ہے وہ ہے خوف اور ہراس۔ اگر ایک انسان خوفزدہ ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اس کو ہراس اس کے اوپر طاری ہو جائے، ایسی صورت میں بھی انسان کا خوف جب اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام مکے میں ہیں، ایک بار اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجیے۔ کفار نے جناب پیغمبر اسلام کے حوالے سے دیکھا کہ پیغمبر کی دعوت اسلام تیزی سے ترقی کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جزیرت العرب سے نکل کر حبشہ پہنچ گئی، ایتھوپیا پہنچ گئی۔ شاہ نجاشی اس دعوت سے متاثر ہو چکا ہے۔ کل تک مکے کے چند غلام ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، آج یہ دعوت اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ کیسے اس انقلاب کے اوپر بند باندھا جائے، کس طرح سے اس دعوت کو ختم کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ میٹنگ ہوئی اور وہاں کے اوپر مختلف تجاویز پیش کی جانے لگی۔ کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دو، تو جواب میں کہا گیا کہ نہیں، اگر ان کو جلا وطن کیا گیا بنی ہاشم ان کو واپس لے آئیں گے، ایک قوی قبیلہ ہے، شجاع قبیلہ ہے۔ دوسری تجویز پیش کی گئی، قید کر دو، کہا قید سے وہ چھڑا لیں گے۔ کہا قتل کر دو، کہا اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم نوچ کھائیں گے، اور پھر بنی ہاشم سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا کیا کیا جائے، کیسے ان کی ذات سے چھٹکارا پایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو نجدی بڈھا تھا، اب وہ بہرحال مورخین کہتے ہیں کہ شیطان تھا جو نجدی بڈھے کے بیس میں آیا تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ 40 قبیلوں میں سے ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لے لو، اور یہ 40 قبیلے مل کے ایک ساتھ جناب پیغمبر اسلام پہ حملہ کریں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اس طرح سے ان کا خون 40 قبیلوں میں بٹ جائے گا۔ کس کس سے بنی ہاشم لڑیں گے، بعد میں ہم بنی ہاشم کو راضی کر لیں گے اور خون بہا ان کو دے دیں گے، اس طرح سے ہم کو پیغمبر کی ذات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ادھر اللہ نے خبر دی کہ آپ کے سلسلے میں یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لہذا آپ اپنے بستر پہ علی کو لٹا دیجئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جناب امیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا اور یہ کہا ہے کہ میں تم کو اپنے بستر پہ لٹا دوں، کفار مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں جو ہوں ہجرت کر رہا ہوں۔ جناب امیر نے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں؟ تاریخ کہتی ہے کہ فوراً علی ابن ابی طالب نے سجدہ شکر کیا۔ شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سجدہ شکر ہے،
جو علی ابن ابی طالب نے انجام دیا. آج اگر امت مسلمہ سجدہ شکر کر رہی ہے تو وہ علی کی پیروی میں سجدہ شکر کر رہی ہے. اب جناب امیر بستر پہ لیٹ گئے اور نہ تنہا لیٹے بلکہ سو گئے. ارے بھائی لیٹنے کے لیے کہا گیا تھا, سونے کے لیے تھوڑی نہ کہا گیا تھا. نیند اس وقت آتی ہے جب انسان مطمئن ہو, لیکن جب ایک انسان باخبر ہے کہ گھر کے باہر 40 برہنہ تلواریں کھچی ہوئی ہیں, کسی بھی وقت یہ لوگ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, ایسے صورت میں کیسے نیند آ جائے گی؟ لیکن اطمینان نفس اتنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جیسی شب ہجرت نیند آئی ایسی کبھی بھی نیند نہیں آئی. اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یا علی آپ تو راتوں کو جاگنے کے عادی ہیں, 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھتے ہیں, دعاؤں کو پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آج آپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لیٹ جائیں تو نیند کیسے آ گئی؟ جو شخص جاگنے کا عادی ہے وہ سو نہیں سکتا ہے. تو عجب نہیں میرے مولا جواب دیں کہ میری عبادت عادت کی بنیاد پہ نہیں ہے, معرفت کی بنیاد پہ ہے. جس کے کہنے سے روز میں عبادت کرتا تھا, آج اسی کے کہنے سے اس کے بستر پہ سو گیا. سلامات بھیجیں محمد والا. وہ اور ہوتے ہیں کہ جو عادت کے تحت کسی کام کو انجام دیتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوں, جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں, بلکہ تجھ کو مستحق عبادت سمجھتا ہوں, اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ اللہ. الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے, جبکہ مخاطب جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے, مگر الفاظ کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ متکلم مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے, سنا میرے مالک میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوں, جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں, بلکہ تجھ کو مستحق عبادت سمجھتا ہوں, اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. جب بارگاہ بے نیاز میں ایک بندہ اس طرح کی بے نیازی کا اعلان کرے تو اب یہ نہیں اعلان کیا جائے گا کہ اس کو جنت ملے گی. ہاں یہ جنت تو بڑی معمولی سی چیز ہے, جنت سے جو بلندتر چیز ہے مرضی معبود, اس کا اعلان کیا جائے گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارے لوگوں میں سے ایک ہے جو شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر اپنی جان کو بیچتا ہے اور مرضی معبود کا خریدار بنتا ہے. یہ خصوصیت جو باپ کے اندر تھی بیٹے کے اندر بھی یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. جو اطمینان باپ کے اندر ہے وہی اطمینان بیٹے کے اندر پایا جاتا ہے. ایک بزرگ عالم ہے کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ روز عاشور سید الشہداء کی ذات کے اندر جو اوصاف ہیں وہ سبقت کرنا چاہتے ہیں, ہر صفت ایک دوسری صفت پہ سبقت کرنا چاہتی ہے. حسین کی شجاعت کو دیکھا جائے تو حسین کی شجاعت سب سے آگے نظر آتی ہے. جب حسین کے صبر کو دیکھا جائے تو حسین کا صبر شجاعت کے آگے نظر آتا ہے. اور جب حسین کے ذوق عبادت کو دیکھا جائے تو حسین کا ذوق عبادت ان سارے اوصاف کے آگے نظر آتا ہے. تو ہر صفت ایک دوسری صفت پہ سبقت کرنا چاہتی ہے, لیکن ان تمام اوصاف پہ جس صفت کو غلبہ حاصل ہے وہ ہے حسین کا اطمینان, جو تمام اوصاف پہ غالب ہے. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے, غیروں نے حسین کے اطمینان کا اعتراف کیا ہے. 72 ہجری میں عبد الملک ابن مروان کی فوجوں نے جب مصعب ابن زبیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہوں نے اپنے لشکر کی ابتری دیکھی تو اس وقت اپنے لشکر کے ایک سپاہی عروہ کو بلایا کہ اے عروہ
ذرا میرے نزدیک آنا، مجھ کو اس وقت تذکرہ حسین کی ضرورت ہے۔ اے عروہ مجھے بتاؤ کہ فرزند رسول خدا فاطمہ کے لخت جگر نے 30,000 کے لشکر کے درمیان جب وہ گھرے ہوئے تھے اس وقت کیسے انکار بیعت کیا؟ چنانچہ عروہ نزدیک آتے ہیں اور آنے کے بعد موصب کے سامنے مختصر الفاظ میں سید الشہداء کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ موصب نے جب عروہ کی زبانی سید الشہداء کی قربانی اور ایثار اور شہادت کو سنا، تاریخ کہتی ہے کہ کچھ اشعار موصب نے اس وقت پڑھے اور جوش میں آ کے اپنے گھوڑے کو تازیہ نہ مارا، اور جن اشعار کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی قسم قیامت تک آنے والے ہر آزاد انسان کے لیے بنی ہاشم کی اس فرد نے ایک مثال قائم کر دی، وہ ہے حسین کہ جن کا اطمینان، استقامت، جس کی کا اعتراف اپنے نہیں اغیار بھی کر رہے، وہ انکار کے جو ولید کے دربار میں کیا تھا جب ولید یک کو تنہا تھا سامنے، حسین کا وہ انکار قائم رہا جب چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، اور اس انکار میں حسین تنہا نہیں ہے۔ خصوصیت سید الشہداء کی ہے کہ اپنے ہمراہ ایک پوری جماعت کو تیار کیا۔ واقعہ کربلا کی جو امتیازیت ہے اور جو خصوصیت ہے دوسرے واقعات کے مقابلے میں، وہ یہ کہ دوسری جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ سب انفرادی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن واقعہ کربلا ایک اجتماعی واقعہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیے کہ اگر کوئی منفرد طور کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، بہرحال نماز کی اہمیت ہے، لیکن وہ نماز فرادہ ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بہرحال جماعت کے ہمراہ جو نماز ہے وہ نماز اپنی معراج کو پہنچے گی۔ فرادہ نماز چاہے جتنے آداب اور چاہے جتنے خلوص کے ساتھ انجام دی جائے، لیکن نماز فرادہ ہی رہے گی، جماعت والی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ راہ حق میں حسین سے پہلے جن لوگوں نے شہادت کا جام پیا ہے وہ فرادہ جام ہے، لیکن حسین نے جو شہادت کا جام پیا ہے وہ جماعت کے ساتھ جام پیا ہے۔ حسین کی شہادت جماعت کے ہمراہ ہے، یعنی حسین بارگاہ خداوندی میں یہ بتانا چاہتے کہ پروردگارا میں تنہا تیرے عشق میں سرشار نہیں، بلکہ میرے ساتھ پوری یہ جماعت ہے جو تیرے عشق میں سرشار ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں قید ہے سن و سال کی، افراد کی، لیکن سید الشہداء امام حسین کی جو جنگ ہے اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز عشق ہے جو حسین ادا کر رہے ہیں، اور نماز عشق کے اندر ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے۔ لہذا جماعت جو کربلا میں حسین نے قائم کی ہے اور جو شہادت کی نظیر قائم کی ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ کیا اطمینان نفس ہے، اور جو اطمینان حسین کی ذات میں پایا جاتا ہے تنہا حسین کی ذات میں نہیں ہے، جو ہمراہ ہیں افراد ان کے اندر بھی وہی اطمینان پایا جاتا ہے۔ مصائب پہ آہوفغا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے تشنگی کا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب دشمن کا مطالبہ مان لیا جائے، اب مصیبتیں نہیں برداشت کی جاتی، نہیں، سب کا ارادہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، ہدف ایک ہے، سب ایک ساتھ حسین کے ساتھ ہیں۔ اور جو اطمینان، تاریخ کہتی ہے کہ جتنا جتنا عاشور کا دن گزر رہا تھا سید الشہداء کا چہرہ کھلتا جاتا تھا،
جتنے جتنے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے حسین کا چہرہ اتنا کھلتا جاتا ہے. ہاں مختلف مصیبتوں کو حسین نے برداشت کیا ہے. اصحاب کی قربانی پیش کی, عزیزوں کی قربانی پیش کی, اور بہرحال جناب امیر نے نہج البلاغہ میں جناب پیغمبر اسلام کی جنگ کا طریقہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ جس وقت سخت جنگ ہوتی تھی اس وقت پیغمبر اسلام کی یہ روش ہوتی تھی کہ اپنے اہل بیت کو آگے رکھتے تھے اور اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو سب سے پہلے اہل بیت تک وہ مصیبت پہنچے, بعد میں اصحاب تک آئے. لیکن کربلا میں حسین نے نظام تبدیل کر دیا کہ اصحاب کو آگے کر دیا, عزیزوں کو پیچھے کر دیا. کہا اس کی حکمت کیا ہے کہ اصحاب کو آگے کر دیا کہ پہلے اصحاب جائیں گے پھر عزیز جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عزیز جانا چاہتے ہو اور اصحاب نے ان کے قدموں پر سر رکھا ہو کہ آپ نہیں جائیں گے جب تک ہم ہیں, اس وقت تک کہ آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا. بالکل ایسا نہیں, کہیں تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. حسین نے جو نظام قائم کیا ہے اس نظام پہ سب کو چلنا ہے, لہذا پہلے اصحاب جائیں گے پھر عزیز جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ پیغمبر کے ہمراہ جو لوگ تھے سب کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں شہید ہونا ہے. بہت سے لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ ہم میدان جنگ سے واپس آئیں گے, لیکن حسین کے ہمراہ جو ہیں سب کو یقین ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے. ہاں کوئی پہلے شہید ہوگا کوئی بعد میں شہید ہوگا, لہذا جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اس کو اتنا ہی زیادہ مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا. حسین چاہتے ہیں کہ اصحاب پہلے چلے جائیں اور عزیز بعد میں جائیں. ارے ایک مصیبت اگر پیاس کی مصیبت لے لی جائے کہ جو جتنا زیادہ کربلا میں زندہ رہے گا اتنا اس کو پیاسا رہنا پڑے گا. حسین چاہتے ہیں کہ اے علی اکبر, کیا حق پہنچتا ہے تم کو کہ تم میرے حبیب سے پہلے کوثر کے اوپر جاؤ, پہلے کوثر پر میرا حبیب جائے گا پھر تم جاؤ گے. اے عباس, کیا تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم مسلم ابن اوسجہ سے پہلے پہنچو, کوثر پر پہلے مسلم ابن اوسجہ جائیں گے پھر تم جاؤ گے. مگر میں کہتا ہوں فرزند رسول, یقیناً یہ حکمت تو سمجھ میں آ گئی کہ پہلے اصحاب جائیں گے بعد میں عزیز جائیں گے, لیکن سب سے آخر میں اس ننھی سی جان کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا اس بچے نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ بابا میں پیاس میں سب سے زیادہ صبر کر کے دکھاؤں گا؟ ہاں یہ بچہ جب حسین کے ہاتھوں پہ تھا, تاریخ کہتی ہے فانقلب الصبی علی یدہ الامام, ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین حیرت میں ہے کہ میرے نانا کی امت اس حد تک پست ہو چکی ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا. بارگاہ خداوندی میں شکوہ کرتے ہیں, پروردگارا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں تھا. ہاتف غیبی صدا دیتا ہے, اے حسین اس بچے کو تم ہمارے حوالے کر دو, جنت میں ہم نے اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے. حسین نے جیسے یہ آواز سنی دل مطمئن ہو گیا, لیکن رباب سے کیا کہیں گے؟ ماں سے تو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ بچے کو پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں. چنانچہ کبھی خیمے کی جانب بڑھتے تھے, کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک منزل وہ آئی کہ در خیمہ پہ آتے ہیں, آواز دیتے ہیں رباب آؤ اور آ کر اپنے بچے کو لے جاؤ. ارے ماں آتی ہے, حسین نے آبا کے دامن کو ہٹایا, ماں نے کیا دیکھا کہ ننھا سا گلا چھدا ہوا ہے, فقط ایک فقرہ کہا یا بنیا امثلو کا ینہر, اے میرے لال, ارے کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, ارے کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها
پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. خدایا حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین آباد ہے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو مجاہدین اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں خدایا تو ان کی کوششوں کو کامیاب اور کامران فرما. وہ دشمنان اسلام جو لائق ہدایت نہیں ہیں پروردگارہ تو ان کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب اور مرجع علی قدر سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عزادار حسین ابن سید محمد محسن